کبھی کبھی اللہ تمہیں اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہو، اور یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے۔ کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل بھر میں کیا سے کیا کر دے تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے موضوع کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو۔ صلہ بنانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے نا، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے آزمائشوں کے پہاڑ زیرہ زیرہ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے موضوع کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تو ان کہیں دعائیں بھی جانتا ہے نا، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ جیسے ایک دفعہ دوران وحی جب موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یا اللہ، اور میں اکثر اس کے ساتھ بکریوں کے لیے پتیاں بھی جھاڑتا رہتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ سے سوال کیا، کیونکہ اللہ کو موسیٰ کی آواز سننی تھی۔ اللہ کو جواب پہلے ہی سے معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب موسیٰ سے سننا تھا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ تم خود اسے یہ بتاؤ، اور پھر وہ معجزے کرتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں یقین بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سے لے کر موضوع تک، کن سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے تو وقتی طور پر دور کر دیتا ہے نا، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکالنے نہیں دیتا۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے انشاءاللہ۔ دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعائیں مقدر نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہیں۔ سنو، لوگوں سے ڈرتے کیوں؟ کیا تم نے وہ نہیں آیات سنی؟ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہو، اور یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب میں کیا، توکل کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی آگ میں کیا، توکل کرو جیسے موسیٰ نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے آندھے کنویں میں کیا، توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، توکل کرو جیسے ایوب نے بیماری میں کیا، توکل کرو جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے صحرا میں کیا، اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، آندھا یقین،
پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتا ہے تمہارا اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔